ایک خواب جس نے تاریخ بدل دی۔ رات خاموش تھی، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ ایک معصوم بچہ اپنے والد کے پاس آیا۔ وہ بچہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یوسف نے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ عام خواب نہ تھا، یہ نبوت کی خوشبو تھا، یہ مستقبل کی خبر تھی۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ یہ بچہ عام نہیں۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ حسد کریں گے۔ یہ پہلا سبق تھا، ہر نعمت ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی۔ حسد کی آگ۔ یوسف اپنے والد کو بہت عزیز تھے۔ ان کے چہرے پر نور تھا، ان کی باتوں میں سچائی تھی۔ بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، منصوبہ بنا، اسے قتل کر دو یا کہیں دور پھینک دو۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا، قتل نہیں، کنویں میں پھینک دیں گے۔ کنویں کا اندھیرا۔ وہ یوسف کو بہانے سے ساتھ لے گئے، ہنسی مذاق، پیار کا دکھاوا، اور پھر اچانک ایک معصوم بچے کو گہرے اندھیرے کنویں میں دھکا دے دیا۔ اندھیرا، خاموشی، تنہائی، لیکن وہ اکیلے نہ تھے، اللہ ان کے ساتھ تھا۔ اللہ نے وحی فرمائی کہ ایک دن تم انہیں ان کا یہ عمل یاد دلاؤ گے۔ اوپر بھائی جھوٹا خون لگا کر قمیض لے آئے۔ حضرت یعقوب نے دیکھا اور فرمایا، یہ تمہارا نفس ہے جس نے تمہیں بہکا دیا۔ غم شروع ہو چکا تھا۔ غلامی کا سفر۔ ایک قافلہ آیا، کنویں سے پانی نکالا اور ساتھ ایک بچہ بھی نکل آیا۔ انہوں نے یوسف کو چھپا کر بیچ دیا۔ یوں اللہ کا نبی غلام بن کر مصر پہنچا۔ مصر کے ایک با اثر شخص عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ دیکھا آپ نے، کنویں سے محل تک اللہ کی تدبیر خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ جوانی اور زلیخا کا امتحان۔ وقت گزرا، یوسف جوان ہوئے، حسن ایسا کہ چاند شرما جائے، کردار ایسا کہ فرشتے گواہی دیں۔ عزیز مصر کی بیوی، جسے تاریخ میں زلیخا کہا جاتا ہے، ان کے حسن اور پاکیزگی سے متاثر ہو گئی۔ ایک دن اس نے دروازے بند کیے اور کہا، آؤ میری طرف۔ یہ لمحہ آسان نہ تھا، نوجوانی، تنہائی، دعوت گناہ، لیکن یوسف نے فوراً کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بھاگے، قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اللہ نے ان کی پاک دامنی ظاہر کر دی۔ بعد میں شہر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو حیران رہ گئیں، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ لیکن یوسف نے دعا کی، اے اللہ، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ یہ تھا اصل مردانگی، یہ تھا اصل تقوی۔ قید کے سال۔ یوسف کو قید بھیج دیا گیا۔ وہاں بھی انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ 2 قیدیوں نے خواب دیکھا۔ یوسف نے درست تعبیر بتائی۔ ایک رہا ہو گیا، دوسرا سولی چڑھا دیا گیا۔ سال گزرتے رہے، لیکن اللہ کا وعدہ قریب تھا۔ بادشاہ کا خواب۔ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں انہیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں، 7 سوکھی۔ کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب جیل سے رہائی پانے والے شخص کو یاد آیا، یوسف نے تعبیر دی، 7 سال خوشحالی، پھر 7 سال قحط، اور حل بھی بتایا، اناج ذخیرہ کرو۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ عزت کی واپسی۔ یوسف نے کہا، پہلے میری بے گناہی ثابت کرو۔ تحقیقات ہوئیں، زلیخا نے اقرار کیا، قصور میرا تھا، یوسف سچے ہیں۔ اللہ نے سچ کو غالب کر دیا۔ یوسف کو خزانے کی ذمہ داری دے دی گئی۔ ایک قیدی اب مصر کا وزیر تھا۔ بھائیوں سے ملاقات۔ قحط آیا، کنعان میں بھی بھوک پھیلی۔ یوسف کے بھائی مصر آئے۔ انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا، مگر یوسف نے پہچان لیا۔ انہوں نے حکمت سے اپنے چھوٹے بھائی کو روک لیا۔
پھر آخرکار وہ لمحہ آیا۔ یوسف نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ حیران رہ گئے۔ کیا تم یوسف ہو؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں، اور پھر کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ تھا عفو، یہ تھا صبر کا انعام۔ باپ سے ملاپ۔ یوسف نے اپنی قمیض بھیجی، حضرت یعقوب کی بینائی واپس آ گئی۔ آخرکار خاندان مصر آیا، والدین تخت پر بیٹھے، بھائی جھک گئے، خواب پورا ہو گیا۔ سبق کیا ہے؟ حسد کرنے والے ہار جاتے ہیں، صبر کرنے والے جیت جاتے ہیں۔ گناہ کا موقع ملے اور انسان رک جائے، وہی اصل طاقت ہے۔ اللہ کی تدبیر سب سے اوپر ہے۔ کنواں ہو یا قید، اگر اللہ ساتھ ہو تو انجام تخت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے۔ نیو آنے والی نئی ویڈیو تک اللہ حافظ۔